بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ انسان گناہ کی طرف رغبت کیوں رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ہم گناہ کی طرف کھچاؤ رغبت کیوں ہے؟ اس کے بارے میں جو اپنی تھوڑی بہت معلومات ہے، جو میں جس چیز کو سمجھا ہوں، جو میں نے آبزرویشن حاصل کی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی چیز سے کیوں ڈرے؟ کوئی بھی انسان کسی چیز سے اس وقت تک نہیں ڈرتا جب تک اس کا ڈر اس کے دل و دماغ میں نہ ہو۔ یعنی کہ میں آپ کو حال ہی کی ایگزامپل دوں گا۔ 1.5-2 سال پہلے جب پاکستان میں کورونا کی لہر آئی، جس طرح پوری دنیا پر کورونا کی لہر نے ایک حملہ ہوا کورونا وبا کا، اور کورونا کی لپیٹ میں بہت سے ہزاروں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو میڈیکل پر بھی بظاہر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر جونس ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہاتھوں کو دھوتے ہوئے، سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہوئے، یا کم از کم بھی احتیاط برتتے دکھائی دیے۔ بے شک نہیں مانتے تھے، لیکن احتیاط برتتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا وقوع پذیر ہونا، اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے ارد گرد میں لوگوں کو زندگی سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ خوف اور ڈر ان کے دماغ میں کسی نہ کسی طریقے میں کم یا زیادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جتنا زیادہ خوف بیٹھا تھا اس کے دل و دماغ میں، اتنی زیادہ وہ احتیاط کرتا تھا۔ اور آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو کہ معمولی بات پر ڈر جاتے، کوئی چھینک مار دے تو وہ اس سے دور ہو جاتے، باہر آتے جاتے بار بار ہاتھوں کا دھوتے، یعنی کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو احتیاط برتتے تھے۔ کیونکہ ان کے دل و دماغ میں وہ چیز بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی، توحید کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ انسان فطرتی طور پر اندیکھی چیزوں پر ایمان اعتقاد نہیں رکھتا۔ زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان کیوں ایسی چیز پر ایمان رکھے فطرتی طور پر، جس کے بارے میں اس کی عقل نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کیا، اس کے دل و دماغ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کر سکے۔ مثلا میں ایگزامپل دوں گا کہ جب شروع میں صحابہ کرام کا دور تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے، یا کسی بھی انبیاء کے دور میں کوئی نبی تبلیغ کرتا، ان لوگوں کے درمیان جو کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو وہ ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف کہہ دینے سے ہی اللہ پر ایمان لے آتے تھے، نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوالوں کا جواب دیتے، ان کی عقل کو ان سے قائل کرواتے۔ جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے عقلی طور پر ایکسیپٹ کیا توحید کو، ایسا نہیں کہ وہ صرف کہہ دیا تو انہوں نے اللہ پر ایمان لیا، ایسا بالکل نہیں۔ کیا آپ کو کوئی کسی چیز کے بارے میں کہہ دے تو آپ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، آپ بھی اس کے بارے میں اپنے تئیں جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ اس کے آگے سوال رکھیں گے۔ جب تک آپ کا اس کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، تب تک آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے ہی جب شروع میں اسلام آیا، یا جتنے بھی انبیاء آئے جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو وہ صرف بلانے پر ہی نہیں چلے آئے، بلکہ انہوں نے ان کی بات کو سنا، پھر ان کو پرکھا، اپنی عقل پر پرکھا، پھر ان کے جو ذہن میں بعض کے سوالات جوابات تھے، ان کے جوابات جب انبیاء کرام نے دیے، پھر جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین بائی برتھ حاصل کیا ہے، یعنی کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نہ کہ ہم نے خود سے اسٹڈی کر کے کسی دین کو، جس دین کو ہم جس پر عمل کر رہے ہیں، جس پر چل رہے ہیں، جس کو اپنایا ہوا، اس کو ہم نے بائی برتھ ہمیں ملا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی ایفرٹ سے اس کو حاصل کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم اس کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، نبوت کو سمجھیں، ضرورت کیا ہے، توحید کی ضرورت کیا ہے، کیسے ایک خالق ہے جو اس دنیا کا خلق کرنے والا ہے، وہ تمام دنیا کے نظم و ضبط کو چلانے والا ہے، رسالت کی کیا ضرورت ہے، پھر عقیدہ قیامت کیا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو خود ریسرچ ہونی چاہیے کہ آخر کیا ضرورت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی دین کی، کسی بھی دین کی، وہ اسلام ہو یا وہ جون سی شریعت ہے، وہ مسیحیت ہو، یہودیت ہو، کوئی بھی ادیان، آپ اس کی ضرورت ہی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیے جو اس ٹائم عالمی یلغار ہے ملحدین کی، تو اس میں آپ بہہ جائیں گے. اور ہے بھی ایسا ہی، بہت سے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو کہ سنتے سنانے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ خود دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک قرآن مجید ہم پر بہت بھاری لگتا ہے، ہمیں کھول کر اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا. یعنی کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس مولانا صاحب نے جو ممبر سے مسجد سے ہم نے جو سنا وہ اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہم ریسرچ کرتے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ آیت دیکھیں وہ بھی قرآن مجید میں لکھا بھی ہے یا نہیں. تو یہی وجہ ہے اس کی سب سے بڑی کہ ہمارے عقل و دماغ میں، دل و دماغ میں جو توحید ہے وہ بھی صحیح طور پر واضح ہی نہیں ہے. کیونکہ جس طریقے سے آج ہمارے درمیان دین اسلام ہے، جو اسلام کا حال کیا ہے ہم لوگوں نے، کہ جسے دیکھ کر وہ علامہ اقبال کا شعر ہے جس میں کہا ہے جسے دیکھ کر یہود بھی شرمائے. یعنی کہ یہ حالت ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو دین ایکسیپٹ کیا ہوا ہے وہ ہم نے بائی برتھ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، خود سٹڈی نہیں کیا. اگر خود سٹڈی کیا ہوتا تو آج ہماری یہ نوبت نہ آتی. اور جب ہم نے عقلی طور پر جب ہم کسی بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ دنیا میں بھی آپ اس کی آبزرویشن آپ کو ملتی رہتی ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں دیکھیے کہ جس کام کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے اس میں مجھے نقصان ہوگا. کاروبار میں ہی دیکھ لیجئے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ انویسٹ کروں گا تو نقصان ہوگا، تو آپ وہاں پر انویسٹ نہیں کرتے. کوئی کام کرتے ہیں، آپ بنیاد دیوار کھڑی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ اینٹ، اگر مستری اینٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ اینٹ تھوڑی بہت ٹیری لگاؤں گا تو اس کا مجھے بعد میں یہ نقصان بھگتنا پڑے گا، تو وہ اس طرح نہیں کرتا. یہ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر اس کے کاریگر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو ایسے انجام دوں گا تو اس کا مجھے بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم دین کو سٹڈی کیا ہوتا، اللہ کے بارے میں ہمارے پاس نالج ہوتا، ہم نے توحید کو خود سٹڈی کیا ہوتا، ایکسیپٹ کیا ہوتا، تو ہمیں ہمارا قیامت پر اگر بلیو، کانسیپٹ کلیئر والی بات کر رہا ہوں کہ اگر کانسیپٹ کلیئر جسے کہتے ہیں نا کہ بلیو ہونا عقلی طور پر، اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی گناہ کی طرف رغبت نہ رکھتے. کیونکہ جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہمارے ذہن میں آتا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا. وہ نقصان بھی ہماری عقل پر واضح ہوتا اور ہمیں یقین کی حد تک ہوتا. آج جو گناہوں کی طرف رغبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ایک قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن اگر یہی عقیدہ جون سا ہے، عقیدے کی حد تک ہے، اگر یہی عقیدہ یقین کی حد تک ہو ہمارے اندر، ہمارے دل و دماغ میں یقین پیدا کر دے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، تو یقین جانیے کہ انسان گناہوں کی طرف رغبت نہیں رکھے گا. ویسے ہی جیسے آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہاں سے آفس نقصان کروں گا آفس کا تو مجھے جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اگر میں یہ گناہ انجام دوں گا، یہ عمل انجام دوں گا تو مجھے اس کی یہ سزا دی جائے گی، تو انسان گناہ کی طرف رغبت نہ رکھے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی ذہن کی سماعت کرنا چاہوں گا کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنے اصحابہ کرام کے درمیان ان کو درس و تدریس میں مشغول تھے کہ ایک عربی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا نبی اللہ،
مجھے دین سکھائیے، میں اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے دین سکھائیے، میں اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سورہ زلزال کی آخری 2 آیات جو نازل ہوئی تھی وہ آپ نے اس کو تعلیم دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، اور اگر تم ذرہ برابر شر کرو گے تو تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ بس دین میں سمجھ گیا، میں جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام ہنسے اس پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے دین سیکھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر وہ شخص 2 آیتیں سن کر کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو سمجھ لیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ فقیہ بن کر جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا اس چیز کا اس کے عقل میں، اس کے یقین میں جب بیٹھ گیا، اس کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے، چاہے وہ ذرہ برابر میں نے خیر کیا ہو، چاہے میں نے ذرہ برابر شر کیا ہو، تو مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ تو جب اس طرح یقین، جس طرح ہماری پریکٹیکل لائف میں یقین ہوتا ہے دیگر امور کی جانب سے، اس طرح اگر ہمارا یقین، جو ہمارا ایک عقیدہ ہے جس دین پر ہم عمل پیرا ہیں، اگر وہ بھی ہمارے یقین پر ہوگا تو یقیناً ہم گناہ سے دور بھی رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔